अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद जो अहम मुलाकात हुई चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान कल सुप्रीम कोर्ट में, उस मुलाकात के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। अब ये जो मामला होगा वो वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा जो इस मामले को देखेगा। अब इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना ही देगी। इसी के साथ साथ इस कमीशन बनने के बाद जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि माजी में भी इस हवाले से कमीशन जो हैं वो बनते रहे हैं। तो ये जो कमीशन बनने जा रहा है, ये कमीशन माजी के उन कमीशन से कितना मुख्तलिफ और बाअसर या मौसर जो है वो हो सकता है। इसी के साथ साथ अब जो हुकूमत के सामने अगर हम देखें तो एक ये चैलेंज भी है, तो दूसरा मईशत से मुतलिक चैलेंजेस का जिक्र भी किया जा रहा है। तो हम प्रोग्राम के शुरू में ये जो कमीशन का एक मामला सामने आया, इस पर बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। अब ये जो असर फैसला सामने आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, कोई चैलेंजिंग टास्क होगा, या किस तरह आप देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई चीज नेक नियति से और एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द नेशन एंड द लीगल फ्रेटर्निटी किया जाए तो उसको तो पूरी कौम को उसको ऐसे तरीके, ये आप इसको डिवाइड करके ना देखें। ये एक नेशनल इशू है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मामला तय किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेक नियति के साथ की, और जिनको बुलाया जा रहा है वो भी पाकिस्तान के बहुत मौजूद शहरी हैं और वो जुडिशियल ऑफिशियल रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो हम हमेशा हर चीज नेक नियति के बुनियाद पे करेंगे जिससे कौम, मुल्क को, इदारे को बेहतरी हो। ऐसा तरीके से हम आगे बढ़े। बहुत पहले इन सारी चीजों को एड्रेस करना चाहिए था। अब अगर देर से हम कर रहे हैं मगर हमें बेहतर तौर पे करना चाहिए। मगर मैं ये बात आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज है वो उसके जो सरबराह होते हैं बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं और वो बाइख्तियार होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर कोई प्रॉपर नाम आए जो इंक्वायरी कंडक्ट करे, जो चेयरमैन हो उसके, तो हमें लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम पहले से ही जो हमारे एक सेगमेंट है, खास करके अपोजिशन के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पीटीआई के दोस्त, वो बेचारे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। दिस इज नॉट देयर इशू। ये इशू है विद इन लीगल फ्रेटर्निटी, हमारी बरादरी की है, जो जजेस और लॉयर्स की है। इसमें पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं है। ये अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है बेगानी शादी में। तो लेट द मैटर बी रिजॉल्व इन बिटवीन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और कौम को ये हमें अच्छा पैगाम देना चाहिए। मगर ये जो है कौम को डिवाइड करना चाहते हैं, गलत पैगाम देना चाहते हैं, गलत मैसेजिंग करना चाहते हैं और दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के फायर करना चाहते हैं और इसका मिसयूज करके इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये इस चीज से इनको इस्तेमाल करना चाहिए। कौम देख रही है ये जजेस के प्रोडक्शन के हवाले से, जजमेंट के प्रोडक्शन से हवाले से, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के हवाले से, ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये कोई इक्तिसादी मामला नहीं है। ये एक डिग्निटी है हमारी, जो थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट है। स्टेट की जो पिलर है उसमें से एक सबसे अहम पिलर है जुडिशरी, और उस पिलर को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन सर, माजी में भी आपको बेहतर पता है निहाल हाशमी साहब के माजी में खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस तरह की शिकायतें करते रहे हैं, वो अपनी तकारीर में भी वो बात करते रहे हैं। अब जो ये 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस जो बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि माजी की उस मुदाखलत जिसका नवाज शरीफ साहब जिक्र करते थे और इनका जो तहफ़्फ़ुज़ात है, इसमें क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? कोई ज्यादा फर्क नहीं देख रहा हूँ। माजी में अगर कोई गलती हुई थी तो वो हाल में और मुस्तकबिल में नहीं दोहराना चाहिए। काश ये कौम उस वक्त नवाज शरीफ साहब की बात सुन लेती, काश उसी वक्त उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार में ये जुर्रत होती, आसिफ शहीद खोसा में ये जुर्रत होती, गुलजार में ये जुर्रत होती, या उमर अता बंदियाल में ये जुर्रत होती, वो किरदार होता जो आज काजी फायद ईसा ने शो किया। वो खड़े होते अपने जज बरादियों के साथ, खड़े होके कहते कि ये मुदाखलत है फैज अमीन साहब की है या आईएसआई की किसी भी फर्द की है। उनको खड़ा होना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था, अल्लाह से डरना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ तो अल्लाह से डरते हैं, बंदों से नहीं डरते हैं। और जो बंदा से नहीं डरता है वो सही बात करता है और वो हक और सच की बात करता है, वो अपने मुल्क की सलामती की बात करता है, अदालतों की बेतौकीरी को खत्म करने की बात करता है, इंसाफ के बोलबाला की बात करता है। तो नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा था
اور اگر اس وقت ہم ایڈریس کرتے تو آج ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑتا ہے بحیثیت قوم کہ ہمارے اداروں کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پھر نیال ہاشمی صاحب وہ جو کیسز جن کا فیصلہ ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا ہے، اب تو بحث یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ پھر ان کیسز کا کیا بنے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ماضی میں پھر فیصلے ہوئے ان پر سوالیہ نشان اٹھے گا، ان پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ متنازع بنیں گے کیسز؟ دیکھیے جی، ماضی اور حال کی بات نہیں ہے. ہم ان کیسز انڈیویجول کیسز کے آگے سے نہیں جاتے. سب سے زیادہ زیادتی اور متنازع جو ہوا وہ پاکستان کے ساتھ ہوا جب محمد نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت عدالتی اور ایجنسیوں کے کولیبریشن کے تحت ان کے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے، پیناما کیس بنائے گئے. پیناما میں ان کا نام نہیں تھا. جے آئی ٹی بنایا اعجاز الحسن نے، نگراں جج بن گئے اعجاز الحسن صاحب. ججز کو خرید و فروخت کیا گیا، ججز کو دھمکی دیا گیا. نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا وہ پاکستان کے عوام نے اٹھایا، نواز شریف کے خاندان نے اٹھایا. ان کی فیملی نے سفر کیا، انہوں نے کیا، ان کی بیٹی نے کیا، ان کی بیگم نے کیا، انہوں نے اپنی جان دے دی. جب وہ بیمار تھی تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو بہانہ ہے. تو ہمیں پتہ ہے اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے. میں خود جیل میں رہا ہوں، ہم نے ادا کی ہے اس کی قیمت. ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ پاکستان کا کوئی شہری، کوئی سیاسی آدمی، کوئی ایسا آدمی جو لیگل میٹر پہ کسی ہائی کورٹ یا کسی سیشن کورٹ یا نیب کورٹ میں یا سپریم کورٹ جائے اور پیچھے سے کوئی دھمکی آ جائے، پیچھے سے کوئی فرمائش آ جائے، سرکاری احکام آ جائے، یہ نہ ہو. اس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت خرابی کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کی گورننس خراب ہو رہی ہے، ادارے آپس میں ایک دوسرے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیویجلز کا ایکٹ ہے. میں اداروں کو نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں انڈیویجلز کا ایکٹ ہے. خواہ وہ فیض حمید ہو یا آج کے ہو یا کوئی بھی ہو، انڈیویجل ایکٹ کو ادارے کے ساتھ منسوخ نہیں کرنا چاہیے اور ان انڈیویجلز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی سائٹ پہ ہو. They should be taken to task in according to the law. ان کو کٹہرے میں آئین کے لانا چاہیے. لیکن نیال ہاشمی صاحب، اب ماضی میں جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ چیزیں ہیں. اب جب یہ خط سامنے آیا تو اس خط کے بعد بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ چیزیں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پارٹی کو خوش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہیے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو. جیسے میں نے ایک بات آپ کو بتا دی کہ پی ٹی آئی کے دوست جب اس کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو بڑی زیادتی کرتے ہیں. ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. وہ نہ بھولیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے جعلی ریفرنس فائل کیا تھا. انہوں نے شوکت عزیز کو نکالنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. نہ بھولیں وہ اپنے کردار کو. یہ عدالتوں کے درمیان رہنے دیں، یہ سپریم کورٹ اور کے درمیان اور لیگل فریٹرنیٹی کے درمیان رہنے دیں. اس کو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس نہ بنائے. ہم سب سے زیادہ سفرنگ ہے، اس لیے ہم دوسروں کی تکلیف سمجھتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. تو نیال ہاشمی صاحب، آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ اگر معاملہ اتنا آگے آ بھی گیا ہے تو ماضی کے وہ آپ کے جو تحفظات تھے، پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے تحفظات تھے، پھر اب یہ حال ہی میں جو اہم خط سامنے آیا، ان تمام چیزوں اور تحفظات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، جن سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سر؟ جی 2000 کم سے کم 15 سے تو شروع ہو جانا چاہیے، 13 سے ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی جانچ پڑتال پراپر ہو. وہ بہتر لوگ ابھی بھی دنیا میں ہوں گے اگر امریکہ نہیں چلے گئے ہوں گے، اور یہ لازمی ہونی چاہیے. کوئی بھی آئین سے بالا کر، اور نعوذ باللہ من ذالک آج کوئی پیغمبر یا پیغمبر نہیں ہے، آج کوئی میسنجر نہیں ہے. Everyone is equal before the eyes of law. No one is above the law, whosoever, no matter. اگر اس ملک میں صدر پاکستان، اعظم پاکستان یہ جیلوں میں رہ سکتے ہیں، everyone deserve to be in the jail. جو لوگ اس ملک سے کھلواڑ کرتے رہے ان کو ہم کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس ملک کی عوام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2015 سے سر تحقیقات ہونی چاہیے، پھر ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جی بالکل 2015 سے ایک کو ہونا چاہیے. وہ ایڈوکیٹ جنرل ہو، اٹارنی جنرل ہو، ججز ہو، ادارے کے کوئی افسران بالا ہو، ان کو سب کو، ایون میڈیا کے دوستوں کو جو دوست نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے رہے
ان سب کو لایا جائے کہ ان کو کس نے اشارہ کیا تھا کہ اس طرح کے پروگرام کیا جائے. ایون وہ جو یوٹیوبرز کو لایا جائے پکڑ کر کے, کس نے کہا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کو نہ نہیں دیا جائے, کس نے کہا تھا کہ جی جناب آپ سپریم کورٹ کے اوپر اپنی شلوار سکھائے, کس نے کہا تھا, کس نے خندق کے کھودنے کو کہا تھا, یہ سب پتا ہونا چاہیے, قوم کو پتا ہونا چاہیے خندق کس نے کھدوائی تھی اسلام آباد میں اور کس کے خلاف کھدوائی تھی, اور کس نے کہا تھا کہ جاؤ تو سر یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کر لو, اور کس نے کہا تھا کہ ٹی وی پہ اٹیک کرو, ٹی وی پہ قبضہ کر لو, ٹی وی پہ اٹیک کر کے قبضہ کرنے کس نے کہا تھا, اسلام آباد نے قبضہ کس نے کرنے کو کہا تھا, اور پرائم منسٹر ہاؤس لیکن پھر نیال ہاشمی صاحب جو پھر نواز شریف صاحب نے باتیں کی تھی جن شخصیات پر انہوں نے الزامات لگایا تھا نیال ہاشمی صاحب, تو اب آپ کی حکومت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کمیشن صرف اس خط کے معاملے کو دیکھے تو کیا پھر شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان تحفظات کی تحقیقات کروا سکتے ہیں جن کا ذکر نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں, وہ ماضی میں جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب کا نام لیتے رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کی تحقیقات شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے اگر یہ کمیشن نہیں بھی کرتا تو؟ ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کوئی خدا ہے کیا؟ نہیں, کیا ہے یہ کہ آپ ان سے ان کا نام نہ لیں, ان کی تحقیقات نہ ہو, کیا پاکستان کو کیا ہو, نعوذ باللہ یہ تو قائد اعظم بھی نہیں, یہ کیا ہے کیا جو ان کا نام نہ لیں, ان کی تحقیقات نہ کرے, کیوں نہ کرے؟ اور یہ کام شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا ہے, یہ کام کمیشن آف انکوائری کے ان معزز چیئرمین اور ممبرز نے کرنا ہے. اچھا, لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کمیشن کا مینڈیٹ تو بڑا لیمیٹڈ ہوگا, اس خط سے متعلق ہوگا, صرف جن تحفظات کا نواز شریف صاحب ذکر کرتے رہے ہیں وہ معاملہ یہ کمیشن نہیں دیکھے گا؟ پیارے بھائی, اگر نواز شریف جیل میں رہ سکتے ہیں تو فیض حمید اور باجوہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ نواز شریف تو 3 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کے جیتنے والے لوگ ان سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں, انہوں نے کوئی اپنا ڈاکٹرائن نہیں دیا, ان کا ڈاکٹرائن تھا پاکستان, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی. نواز شریف نے کوئی جعلی حق اٹھایا, تو میں سمجھتا ہوں سب کی ہونی ہے. اور میں سن لے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں, ان کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا یہ طے کرنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور جوڈیشری کا کام ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونا چاہیے. اس کا ٹرمز آف ریفرنس ڈٹرمائن اس کی حدود اور قیود اور اس کا مستقبل انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے نیال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. نیال ہاشمی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر اہم ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. اعتزاز صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. سر اس وقت اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انکوائری کمیشن بنے گا, جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا اس معاملے پر. اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ سر ماضی میں بھی کمیشن بنتے رہے ہیں, اب یہ جو سرونگ ججز ہیں ان کی شکایت پر سپریم کورٹ یا کوئی ریٹائرڈ جج اگر کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے تو وہ کمیشن کتنا مؤثر ہوگا, با اثر ہوگا, اور آپ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ کمیشن تو صفر ہے جی. کمیشن کا اس قسم کی کمیشن کا اگر لگانا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آ کے اور وزیر اعظم یہ چیف جسٹس کو منوا لیا ہے اور ان کو یہ آمادہ کر دیا ہے کہ کمیشن بنا, اور کمیشن ایک ریٹائرڈ جج کے تحت. یہ معاملہ ایسا, میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی, ایسا معاملہ اس پاکستان کی عدلیہ کو بر صغیر کے کسی جج یا ہائی کورٹ یا عدلیہ کو پچھلے 150 سال میں پیش نہیں آیا, انگریز کے وقت بھی نہیں آیا یہ. اور اس پہ برملا 6 ہائی کورٹ کے جج. کمال بات یہ ہے ہائی کورٹ کے جج, وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یکدم کوئی ان کو خواب آ گیا یا ان کو یہ اطلاع ہوئی ہے کہ یہ کرنا ہے. وہ 1 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے چیف جسٹس عامر معروف کو یہ بتائیں کہ ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہمارے ملازمین کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے سبارڈینیٹ ججز جتنے ایک صاحب وہ نام لے کے کہتے ہیں
وہ انہوں نے جب نئی بات مانی تو ان کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا اور وہ بہاولپور میں سرو کر، یعنی وہ باقاعدہ سلسلہ وار ان واقعات اور وارداتوں کا ذکر کر رہے، ہوا میں بات نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جج کی بیڈ روم سے ویڈیو ریکارڈنگ انسٹرومنٹ ملے اور یو ایس پی نکلی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ انہوں نے ابھی موجودہ لمحے میں انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ کس طرح اس کو مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں پیٹر فیملیا جو فیملی کا باپ ہے، وہ پیٹر ہے ساری فیملی کا، پریوار کا، خاندان کا، اور اس کا خاندان پارکر کے سول جج تھرڈ کلاس سے لیکن سر پھر اعتراض صاحب، سر بطور سینئر قانون دان اعتراض صاحب، پھر آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر کمیشن نہ ہو تو پھر معاملے کی تحقیقات کیا ہو، کس طرح ہو؟ اس میں بڑا آسان طریقہ ہے جی، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی آپ کو یاد ہے کتنی تنقید کرتے تھے اس کی عمر عطا بندیال کی کہ یہ جونیئر ججز کا بینچ بنا کے بٹھائے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، یہ جونیئر ججز سینئر ججز کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ یہ قاضی صاحب پہ لازم ہے اور اس کو وہ پرامن موقع دے۔ یہ وکلا بھی اس میں فریق بنے گے، میں آپ کو بتاؤں یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے 6 ججوں والی۔ قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ 9 ممبر کا بینچ بنائے سپریم کورٹ کا، پہلے 9 سینئر جو بھی ہے اس میں سے کسی کو نکالے نہیں، کسی کو رکھے نہیں، اتفاق سے جو بھی سینئر ہو، میرے خلاف ہے، میرے حق میں ان کا ذہن ہمیں نہیں پتا۔ سر وکلا بھی فریق بنیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی اس میں فریق بنے گی یا وہ جائیں گے جو سینئر وکیل ہیں، یا آپ بطور سینئر؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، نہیں سر، بطور سینئر قانون دان اعتراض صاحب آپ بنیں گے یا ارادہ رکھتے ہیں؟ تحریک انصاف میں نہیں ہوں جو میں، جی سر، وہ سر انہوں نے بھی جب ظلم ہوتا ہے، بالکل زیادتی ہوتی ہے، ان کا نشان دے لیا جاتا ہے سر، یا ان کے فارم 45 میں صاف ظاہر ہے کہ وہ جو نواز شریف کے فارم 45 ہے ان میں دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ میں اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، پر میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کریں گے نہیں، ان کو کرنا چاہیے، صحیح، ان کو اس میں بھر کے آنا چاہیے۔ لیکن ججز کو ان ججز کو قربانی کے بکرے نہیں بنا سکتے کہ آپ ان کی قربانی دے دیں اور کچھ ادارے اور چیف جسٹس مل کے کہیں کہ جی یہ سارا انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے۔ کیا مس کانڈکٹ کیا؟ انہوں نے تو بڑے معتبانہ عرصے انہوں نے یہ میڈیا میں نہیں لے کے آئے، 1 سال ہو گیا انہوں نے پہلی درخواست دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ لیکن اعتراض صاحب یہاں پر اب جن 6 معزز ججز نے خط لکھا ہے انہوں نے سر سال 2 میں بڑے اہم فیصلے بھی کیے ہیں، تو اب آپ بطور سینئر قانون دان کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ دباؤ کی بات کر رہے ہیں تو ان کیسز کا کیا بنے گا، ان فیصلوں کا کیا بنے گا جو انہوں نے سنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کیسز پر پھر انگلیاں اٹھیں گی؟ نہیں، وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، وہ کیس بائی کیس بیسس دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئے ہوں گے، ان کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں خاص کوئی پافریج یہ الزام لگائے گا کہ یہ بدنیتی پہ بیلا فائدی ہے، یہ فیصلہ بیلا فائدی ہے، اس میں انکوائری یہ کمیشن کر لے گا۔ 9 ججز، ٹاپ 9 ججز کو آپ بتائیں، اور اس کو سب سے پہلے یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس جتنے معاملات ہیں، جتنے بشمول ملٹری کورٹ جس کا میں ابھی پٹیشن ہوں جس پہ، اور میں چاہتا ہوں وہ جلدی ہو، یہ آیا ہے جب سے اس سے تو عمارت ہلا دی ہے ساری عدلیہ کی۔ اور یہ کوئی میرے بھائی ایک صاحب نہیں ہے، 2 صاحب نہیں ہے، 6 اور 6 کے 6
जजेस हाई कोर्ट के, बिल्कुल। लेकिन इत्तला साहब, सर यहाँ पर बिल्कुल इत्तला साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको याद होगा कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये मामला उठाया था तो उस वक्त ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है। अब जब ये मामला उठा है तो भी इस तरह का तासुर मिल रहा है, तो आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की उन शिकायत में और इस खत में क्या फर्क देख रहे हैं? नहीं, ये देखें, शौकत अली सिद्दीकी के बाद में शौकत अली सिद्दीकी ने तो जाके बार एसोसिएशन के एक इजलास से होता था, उसको खिताब कर और एक बड़ी सनसनी एक बात को उठा दिया था और पब्लिक डिस्कोर्स में ले आया था। ये तो अपनी ग्रीवेंस जो है पब्लिक डिस्कोर्स में लाना भी 1 साल इन्होंने नहीं लाए। ये पब्लिक डिस्कोर्स, ये आपस में अंदरूनी अपने स्ट्रक्चर अदलिया के अंदर ही इंट्रा कोर्ट ये लगे रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, एतजाज की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर जो दीगर इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, निहाल हाशमी साहब और एतजाज अहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त आप देखें तो अब जो 6 जजेस के हवाले से जो कमीशन बनने जा रहा है, उस कमीशन से हटके भी अगर हम देखें तो IMF के साथ मुआहदे का मामला है। अब ओवरऑल जो सूरत हाल है सर वो आपके सामने है, तो कामरान साहब क्या आप देख रहे हैं कि चैलेंजेस हुकूमत के लिए कौन कौन सी आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी? देखिए, 2 चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। एक मईशत का चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है और एक लेजिटिमेसी का। लेजिटिमेसी का इस इलेक्शन के ऊपर जो है वो ओवरऑल जो है लोगों ने अपने एतमाद किया है और ये अभी तक जो है ना कोई इस हवाले से हुकूमत कोई अपने आप को उस बहरान से निकालने में कामयाब नहीं हुई। अगर इस बात पे जो है ना वो अड़े रहे कि जी नहीं हम जीत के आए हैं, फिर मेरा ख्याल है मुश्किल होता जाएगा आने वाला वक्त उनके लिए। उसका सबसे आसान तरीका ये था कि कह देते कि हम ऑडिट करवा देते हैं, बताइए कौन से हल के। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, अगर उन्होंने पाकिस्तान को बहरान में डालना है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, या जिन्होंने भी डालना है जो कुछ ये जिन्होंने ये निज़ाम लेके आए हैं उन्होंने बहरान में डालना है तो भी उनकी मर्जी, हमारे इख्तियार से बाहर है। लेकिन कामरान साहब, आप ईद के बाद जो है वो एक तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं, मौलाना साहब ने ऐलान भी कर दिया है, तो इसमें क्या ये JUIF का ये सोलो होगा या आप दीगर जमातों को भी दावत दे रहे हैं? देखिए, जो आगे साथ मिलता जाएगा उस काफिले में उनको हम दावत देंगे, वो हमारे सर आंखों पे। पहले हमने 25 अप्रैल के लिए जो है ना ये सारा कुछ वो किया था, मगर अभी इसको 5 दिन मजीद हमने पहले कर दिया। 20 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। तो ये मसला जो है वो हुकूमत के लिए, हुकूमत बहुत आसान सा तरीका है, हम या दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, दोनों सूरतों में जो है ना ऑडिट इसका हल है। ये कह देना कि जी आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं और उसमें अगले 5 साल तक जो है ना वो मामला चलाते रहें, ताकि उसकी हम आराम से हुकूमत करने, फिर अगली दफा फिर इसी तरह का जो है ना 2 नंबर निज़ाम जो है हम पे थोप दिया जाए। तो ये 20 से तो ये शुरू हो जाएगा, और जिसके लिए जो है वो अभी तक हुकूमत की कानों पे जो नहीं रिंग रही। दूसरा मसला जो है माशी है, माशी मसले को भी जो है वो गवर्नमेंट अटेंड नहीं कर पा रही। आप देख रहे हैं कि हर रोज जो है ना महंगाई दिन दुगनी और रात चुगनी जो है तरक्की कर रही है। आप देखेंगे आगे जाके ये फ्यूल की कीमत में फिर मजीद इजाफा हो जाएगा, बिजली की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये तमाम चीजें जो है एक आम आदमी से मुताल्लिक हैं, और ये आम आदमी को जब तक ये चीजें जो है ना वो ठीक रेट पे नहीं मिलेंगी, आम तौर पे दस्तयाब नहीं होंगी, तो फिर गवर्नमेंट जो है ना वो चलना फिर खुद मुश्किल। तो सर, ये जो आपकी एहतजाजी तहरीक जो आप 20 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें बताएंगे कि सर स्ट्रेटजी है क्या, कि इस्लामाबाद में धरने होंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, और क्या फिर उस तहरीक के दौरान आपका मुतालबा इलेक्शन का ऑडिट का होगा, या क्या मुतालबात आप रखेंगे हुकूमत के सामने? दो बातें हैं कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से और गवर्नमेंट के स्टेप डाउन होने के हवाले से। और इसका तरीकाकार ये होगा कि मुख्तलिफ जलसे होंगे सारे सूबों में, और उसके बाद जो ना अल्टीमेटली ये लाहौर में होगा मामला, और उसमें फिर लाहौर चलो पूरा पाकिस्तान लाहौर चलो जो ना ये इसके लोगों से ये स्लोगन होगा, और उसमें पूरा पाकिस्तान
افغان انشاءاللہ جو ہمارے ورکر ہیں وہ آئیں گے، لاہور آئیں گے، اور پھر دن وہاں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اس کے بعد آگے اٹھ کے کہاں چلنا۔ اچھا، لیکن سر اس میں یہی مطالبہ ہوگا کہ آڈٹ کروایا جائے اور الیکشن میں جو مبینہ طور پر دھاندلی ہے اس کا تدارک کیا جائے، یہ مطالبہ ہم کہہ سکتے ہیں سر؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے، اور دھاندلی اگر ثابت ہو جائے، ہماری بات درست ثابت ہو جائے، تو گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ اچھا، یہ آپ مطالبہ رکھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو؟ اس کا کانسیکوینس یہی بنتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، کامران کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، سیاست کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہاں پر جو معیشت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، IMF اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات کے بعد اب یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد مہنگائی میں ایک بار پھر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید عوام پر جو ہے وہ بوجھ پڑ سکتا ہے۔ تو ہم اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر، اس وقت IMF اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، ایک امید تھی کہ نئی حکومت آنے کے بعد کچھ بہتری آئے گی، عوام کو ریلیف ملے گا۔ اب IMF کی طرف جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی کہ کوئی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے، کوئی عوام کو ریلیف ملے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی اضافہ ہوگا اور مہنگائی مزید بڑھے گی؟ نادر، ان دونوں جواب جو ہیں وہ اگر علیحدہ لے لیں، ایک یہ کہ IMF کے بغیر اس وقت ملک کو چلانا اس لیے مشکل ہے کہ $25 ارب آپ کو چاہیے اس سال بھی اور اگلے سال بھی، اس سے اگلے سال بھی، تقریباً لگ بھگ انفلوز میں، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی شامل ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں تو شاید $30-31 ارب چاہیے، اور آپ نے ملٹی لیٹرلز کے پیسے واپس کرنے ہیں، بائی لیٹرلز کے پیسے ہیں، فرینڈلی کنٹریز کے رول اوورز ہیں۔ یہ ساری فنانسنگ بغیر IMF کے امبریلا کے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، سو ہمیں IMF کے جانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں معیشت کھڑی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کریں گے تو انفلیشن نیچے آئے گی۔ دیکھیے اس سے کیا مطلب ہے، اب 2-3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں اگلے کچھ دنوں میں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنل تیل کی قیمت بڑھی ہے، تو 31 کو میرا خیال ہے کہ جب ریویژن آئے گی تو اوگرا جو ہے وہ آپ کے پیٹرول کی قیمت میں ایک رد و بدل کرے گی۔ 2 اس وقت پٹیشنز فیلڈ میں ہیں، ایک پاور کی جو نیپرا کے پاس ہے، ایک اوگرا کے پاس جو گیس کی ہے۔ ان دونوں میں جو سوئی کمپنیز اور ڈسکوز ہیں وہ ان سے یہ گزارش کر رہی ہیں کہ یہ قیمتوں میں رد و بدل کیجئے، ہمارا مارجنز چینج ہو گئے ہیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن چینج ہو گئی ہے، ہمیں ان میں رد و بدل کر کے بڑھی ہوئی قیمت دیجئے۔ سو یہ سارا تو از لارجلی لوکل۔ اب اس پس منظر میں نادر آپ کو IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، آپ یہ پاس تھرو کیجئے، بٹ ساتھ ساتھ ہمیں جو کرنا ہے، جو کام ہم ہمیشہ مس کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لائن لاسز ہیں، جو T&D لاسز ہیں، جو کلیکشنز نہیں ہوتی، جو انفیشنسیز ہیں سسٹم میں، جو پورے سسٹم کی تشکیل نو ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے بدتدریج قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں اور لوگوں پہ بوجھ پڑتا رہتا ہے۔ یہاں پہ کھڑا ہے ملک، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اور انفلیشن کو سنبھالنا ہے تو اپنے خرچے کم کریں۔ ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو سوال جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے کوئی سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ جب مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، تو حکومت کے لیے کوئی سیاسی دباؤ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے سیاسی دباؤ آئے گا جب بھی قیمت بڑھے گی، اس لیے کہ یہ تو دیکھیں نا نادر، پچھلے سال 28-29% ایوریج انفلیشن تھی، اس سال 25% ہوگی۔ 2 ایئر آن ایئر اتنی ہائی انفلیشن اور لو گروتھ، نہ نوکریاں اس طرح کی کریٹ ہو رہی ہیں، ایک میکرو سٹیبلٹی سی ضرور آ رہی ہے۔ اس میں آبویسلی کوئی بھی انکمنگ گورنمنٹ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت سرجیکل فیصلے کرنے چاہیے ملک پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال جو بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے آپ نے ڈار صاحب کا بیان بھی دیکھا ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے موجودہ سیاسی سیناریو میں، اور اگر ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوگا؟
देखिए, जब तक हुकूमत खुल के सामने आ नहीं जाती, इस पे तबसरा करना इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद नहीं है कि वो क्या खद्दो खाल होंगे, वो कब होगी। फिर सबको पता है कि जो 2019 में हुआ उससे सारी कौम परेशान है। मेरे ख्याल है वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इस पे कमेंट नहीं किया। डार साहब का एक बयान ज़रूर फॉरेन मिनिस्टर का आया है, पर उसका भी फॉलो थ्रू नहीं आया। इससे हमें चाइना से, ईरान से, कार कंट्री, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, इनसे कोई रोक रहा है ट्रेड करने को? हमें दुबई माल भेजने से कोई रोक रहा है? पहले हमारा सरप्लस तो हो दुनिया को बेचने के लिए। मैं इसलिए कहता हूं कि जो आसान काम है, पहले अपनी एक्सपोर्ट करने की सकत तो पैदा करें, उन दुनिया को बेचे जहां पे झगड़ा नहीं है। फिर जहां पे झगड़ा है वहां भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से शुरू में हमने बात की, उसी मामले पर हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से और नासरा जावेद इकबाल साहिबा से हमने बात करनी थी, और उन्होंने कमिटमेंट भी की थी कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो शायद वक्त नहीं निकाल सके, तो उनसे बात नहीं हो सकी। हम उनसे दोबारा बात करने की अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।